السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، دوحہ میں امن معاہدہ ہو گیا، جنگ بندی اب پر عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے بڑے اہم اعلانات کیے ہیں۔ کیا افغان سائڈ جو ہے وہ سنجیدگی سے اور نیک نیتی سے اس معاہدے پر عمل کرے گی اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر ناظرین، معاملہ ہے ٹریڈ رکی ہوئی ہے، دونوں اطراف کے تاجر اور عوام میں پریشانی ہے۔ اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ راستے آئندہ چند گھنٹوں میں کھل جائیں گے۔ سہیل آفریدی کابینہ کی تشکیل میں ناکام ہے اور عمران خان کو اڈیالہ جیل میں ایک افسوسناک خبر پہنچائی گئی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ مہنگائی کا ایشو ہے، ٹماٹر اس وقت پاکستان میں بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیلاب متاثرین کی عملی مدد کا آغاز کر دیا ہے۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، قطر میں طویل مذاکرات ہوئے 13 گھنٹے کے، پھر ایک اعلامیہ جاری ہوا قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے کہ جنگ بندی پہ اتفاق ہو گیا مکمل اور میکنزم بن رہا ہے، اور 25 اکتوبر کو آئندہ میٹنگ ہونی ہے ترکیہ میں۔ اور اس سارے معاملے میں ترکی کے پریزیڈنٹ نے بڑا کردار ادا کیا اور قطر کے امیر نے بڑا کردار ادا کیا، کیونکہ افغان طالبان کا جب 2021 میں معاہدہ ہوا تھا امریکی افواج کے نکلنے کا، تو اس وقت بھی قطر کا بڑا اہم کردار تھا، کیونکہ ان کی قیادت وہاں بیٹھی ہوئی تھی، ان کو وہاں دفتر بنا کے دیا ہوا تھا قطر کی حکومت نے، سارے اخراجات وہ اٹھا رہی تھی، اور اب بھی وہاں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس حوالے سے قطر کی اہمیت تھی کہ بھی قطر کا اثر رسوخ ہے طالبان پہ۔ اور افغان طالبان نے غلطیاں بہت کیں، پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹس نہیں نبھائیں، دہشت گردی کو فروغ دیا، دہشت گردوں کو وہاں پالا گیا، اور پھر افسوسناک امر یہ کہ بھارت کی انوالومنٹ بہت ہے اس میں۔ اور نئی دہلی جا کے امیر متقی نے جو زبان استعمال کی، پاکستان کو دھمکیاں دیں، اور وہاں ان کے ہوتے ہوئے اٹیک کیے گئے پاکستان پر، اور پھر پاکستانی فورسز نے وہ جواب دیا جو 10 مئی کو نریندر مودی کو دیا گیا تھا، کیونکہ نریندر مودی اور افغان طالبان کا گٹھ جوڑ جو ہے نا وہ ثابت ہو چکا ہے۔ اس تناظر میں بھی اس ساری صورتحال کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب یہ دوحہ معاہدہ ہوا تو بھارت کے عزائم بھی بڑے ناکام ہوئے، اور بھارتی میڈیا نے بڑا پروپوگیٹ کیا ہے اس بات کو، وہی جو جھوٹ پہلے بولا کرتے تھے کہ جی جب 10 مئی کو سیز فائر ہوا پاکستان انڈیا کا، تو پاکستان نے درخواست کی تھی ٹرمپ سے، وہ ثابت ہوا بعد میں کہ تم لوگوں نے کی تھی، نریندر مودی نے کی تھی، آپ کے فارن منسٹر نے کی تھی، تو وہ ثابت ہو چکا۔ امریکی صدر ٹرمپ روزانہ کہتے ہیں 7 طیارے گرے، سب کچھ کہتے ہیں، اب کوئی بات ہے؟ اور یہ بھی آپ نے ڈرامہ کیا، یہاں آپ نے کہا نہیں قطر سے ریکویسٹ پاکستان نے کی، ثابت ہوا کہ کس نے کی، افغان طالبان نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں بڑی مار پڑ رہی ہے، ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے، تو ہماری معاملات طے کرا دے۔ تو پاکستان تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں بھئی، ہم تو تیار ہیں بات چیت کے لیے، مذاکرات کے لیے، لیکن ہماری شرط ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ کریں، وہاں کیمپ ہے ان کا خاتمہ کریں، جو انڈیا کی انوالومنٹ ہے اس کا خاتمہ کریں۔ تو بڑی اچھی بات ہے، اعلامیہ جاری ہوا اور اس پہ دستخط بھی ہوئے اعلامیہ پہ۔ اب ایک اور معاہدہ باضابطہ ہونا ہے، وہ دیکھیں اگلا راؤنڈ ہونا ہے، میکنزم کیا بننا ہے، ایک دوسرے کو شکایت ہوگی دونوں ممالک میں سے، تو کون اس کا کیسے چیک ہوگی کہ جی خوارج جو ہیں افغانستان سے آئے ہیں، انہوں نے پاکستان میں کوئی واردات کیا ہے تو اس کے ثبوت ہم دے دیں گے۔ تو ہماری طرف سے تو ہم نے تو کبھی کوئی دہشت گرد افغانستان نہیں بھیجے، ہم نے تو اپنے ڈیفنس میں، اگر ایئر سٹرائک ہوئی ہیں تو اپنے ڈیفنس میں کی ہیں، اگر جوابی حملے کیے ہیں پاکستان نے اپنے دفاع میں کیے ہیں، تو ہم تو برداشت کر کے تنگ آ گئے تھے، اور ہمارے جوان اور افسران روزانہ شہید ہو رہے تھے، تو اس لیے ہم نے یہ کیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کا بڑا کردار تھا ان مذاکرات میں، بڑے بلنٹ ہیں وہ، اور ان کا جو سٹانس ہے افغان مہاجرین کی واپسی، افغانستان سے دہشت، وہ بڑا پاکستان کی جو قومی پالیسی ہے اس کے بالکل عین مطابق ہے۔ اور خواجہ صاحب بڑے سیزنٹ پولیٹیشین بھی ہیں اور ڈیفنس منسٹری، اور وہ
افغان حکومت کو ڈیل بھی کرتے رہے ہیں، پہلے دورے بھی کیے ہیں کابل میں، انہوں نے دورہ بھی کیا تھا 2 مرتبہ، تو یہ ساری چیز ہے، اور ان کے ساتھ پوری ہماری پاکستان کی سیکورٹی حکام کی ٹیم بھی تھی جو نیگوشیٹ کر رہی تھی۔ تو ملا یعقوب جو ملا عمر جو افغان طالبان کے امیر تھے مرحوم، یہ ان کے بیٹے ہیں جو ڈیفینس منسٹر ہیں افغانستان کے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے والد ساری زندگی پاکستان میں رہے، پاکستان کی مدد سے 94 میں وہ آدھے افغانستان پہ ان کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ تو ذرا میں وہ فکرہ استعمال کرنا نہیں چاہتا، وہ جو ایک نغمہ آیا ہے نمک حرامی والا، میں تھوڑا سا میں اس سے اختلاف بھی کرتا ہوں کہ نمک حرام وہ ہیں جنہوں نے اٹیک کیے یا اس میں سہولت کار بنے۔ افغان عوام سے پاکستان کو کوئی شکایت نہیں، ہمیں بھی کوئی عوام سے شکایت نہیں۔ اب بات ہے تجارت کب کھلنی ہے، اس کے لیے خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ میکنزم بن رہا ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی ٹریڈ پہلے مرحلے میں شروع ہو جائے گی۔ اسکینرز دوبارہ بارڈرز پہ پہنچا دیے گئے ہیں، کچھ علاقے پہلے کھولے جائیں گے، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی تقریباً 10,000 سے زائد گاڑیاں ٹرک جو ہیں سامان لوڈ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، اور چیزیں ہیں خراب ہو رہی ہیں۔ افغانستان کی سائڈ سے جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ اس میں افغانستان کے اندر سے بھی تاجروں کی آوازیں آئی تھیں، انٹرویوز آئے تھے، میں نے خود میڈیا میں دیکھے تھے۔ تو یہ ساری صورتحال اب دیکھتے ہیں کہ اس میں اب افغان حکومت کو سنجیدگی دکھانی پڑے گی اگر معاملات آگے بہتر رکھنے ہیں۔ پھر ناظرین معاملہ ہے مہنگائی کا، تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں کیونکہ ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ پاکستان کے اندر آج کل ٹماٹر کا بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ ٹماٹر کی قیمتیں بڑی، کچھ سیلاب کی وجہ سے کچھ شارٹیج ہوئی، کچھ آپ کہہ لیں بارڈر کا بھی تھوڑا بہت عمل دخل ہوگا، اتنا نہیں ہے جتنا پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے۔ ایران سے بھی ٹماٹر آ رہے ہیں، لیکن ہمارے جو مین بیچ میں پلیئر ہوتے ہیں ٹریڈ کرانے میں، مڈل مین جس کو کہا جاتا ہے، سارا گندہ رول وہ پلے کر رہے ہیں۔ اور عوام سے میں ایک ہی ریکویسٹ کروں گا، مجھے یاد ہے ایک زمانے میں سیب مہنگے ہوئے تھے یا رمضان میں چیزیں مہنگی کی جاتی ہیں، آپ اس چیز کا بائیکاٹ کر دیں، آپ 10 دن ٹماٹر استعمال کرنا بند کر دیں، صرف 10 دن، متبادل کے طور پہ آپ دہی استعمال کریں۔ اب میں نے تو اپنے گھر میں شروع کر دیا، جس دن سے ٹماٹروں کے یہ ریٹ بڑھے ہیں، میں اپنا جو بھی عزیز و اقارب دوست ہیں سب کو میں نے کہا ہے، تو سب نے وہ عمل شروع کر دیا ہے۔ آپ ناظرین بھی اب 10 دن ٹماٹر استعمال نہیں کریں گے، دیکھیں گے کہ یہی تاجر اسی ٹماٹر کو 100 روپے 50 روپے بیچنے پہ مجبور ہو جائیں گے، جو 400 500 600 روپے بیچ رہے ہیں، چاندی ہوئی ان کی۔ تو اس چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک تقریب کی ہے، سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کوئی کارڈز بھی ایشو کیے ہیں، کوئی اور بھی کیا ہے، تو بڑی زبردست بات ہے، اچھی بات ہے۔ اور آج ان کی تقریر میں مجھے وہ نہیں نظر آیا سندھ حکومت پہ تنقید یا پیپلز پارٹی پہ۔ اچھی بات ہے، سیز فائر ہوا ہے، دوسری طرف سے بھی ہوا ہے، تو اس کو آگے بڑھانا چاہیے، عوام کی خدمت کرنی چاہیے۔ ناظرین، تحریک انصاف کا معاملہ ہے، عمران خان صاحب کو جیل میں ایک افسوسناک خبر پہنچائی گئی جو ان کے لیے افسوسناک ہے، کیونکہ ان کی سابقہ ساز جو ہیں جمائمہ خان کی والدہ، جمائمہ کی والدہ، خان تو اب نہیں کہنا چاہیے، خان وہ تھیں کسی وقت جمائمہ، تو ان کی علیحدگی ہوگی خان صاحب سے، طویل عرصہ ہو گیا، تو ان کی والدہ فوت ہوئی ہیں اور ان کی سابقہ ساز فوت ہوئی ہیں، تو جیل سپرنٹنڈنٹ نے اطلاع دے دی ان کو، اور آج 2-3 مقدمات کی ہیئرنگ بھی ہونی تھی، وہ بھی نہیں ہوئی۔ اب بعض لوگوں نے سوشل میڈیا پہ شغل لگانا شروع کر دیا کہ پیرول پہ رہا کر کے ان کو لندن بھیج دیا جا رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑا ایک وہ رات سے چل رہا ہے سلسلہ۔ تو ایسی کوئی مجھے نہیں اطلاع ملی، کوئی مصدقہ بات نہیں ہے کہ پیرول پہ عمران خان کو رہا کریں گے اور وہ لندن میں اپنی سابقہ ساز کے، یعنی اپنی جو بیٹے ہیں ان کی نانی کی وفات پہ تعزیت کرنے جائیں گے، جو افسوس کرنے جائیں گے، جو بھی اس طرح کی کہانی بیچنے کی کوشش کی ہے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے، بہرحال ان کی مرضی ہے۔ سہیل افریدی صاحب جو ہیں، ایک ہفتہ ہو گیا تقریباً انہیں وزیر اعلیٰ کا چارج سنبھالے ہوئے، کابینہ کی تشکیل ابھی تک ان سے نہیں ہو پا رہی، اور وہ کہہ رہے ہیں جب تک اڈیالہ جیل میں میری ملاقات عمران خان سے نہیں ہوگی
تو یہ ایسا نہیں ہوگا. میں مشورہ کر رہا ہوں، بہرحال دیکھتا ہوں. عدالتوں میں سے بھی رجوع کیا گیا ہے، تو میری اطلاعات ہیں کہ آئندہ جمعرات کو ان کی عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی، اور اس کے لیے انہوں نے کچھ خاص جگہوں پہ رابطے بھی کیے ہیں سہیل آفریدی صاحب نے، کیونکہ خاص جگہوں پہ رابطوں کے علاوہ ملاقات کی آسانی سے اجازت نہیں ملتی. ہو سکتا ہے کسی محسن نقوی کے دوست سے رابطہ کر لیا ہو، اور گنڈا پور سے بھی پوچھ لیا ہو کہ بھائی آپ کیسے ملا کرتے تھے، جا کے مجھے کوئی گر سکھا دیں چیف منسٹری چلانے کے اور اڈیالہ جیل تک پہنچنے کے. تو ہو سکتا ہے گنڈا پور نے بھی بتا دیا ہو. دیکھتے ہیں ناظرین کہ اس حوالے سے کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے. انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.